الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین کے داد گرامی نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس نے بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا. درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومن بندوں کے لیے عید المؤمنین کے طور پر جمعہ نصیب فرمایا اور ہم تمام کو یہاں اکٹھا کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. حاضرین، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ پیش کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے اس خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے بعض اعمال کا مزہ اس دنیا میں چکھاتا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائیں. تو حاضرین، اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، اگر ہمارے سوسائٹی اور ہمارے حالات ہمارے معاشرے پر نظر ڈالنے سے یہ بات ہماری نگاہوں میں آتی ہے اور یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اس ماحول میں جتنے بھی بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ہوئے ہیں اور اس حالت میں جو حادثے گزر رہے ہیں اور سب سے بڑے حادثے جو گزرے ہیں وہ مسلمانوں پہ گزرے ہیں. تو حاضرین، انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے حالات حاضرہ پہ روشنی ڈالوں گا اور ساتھ میں اس بات کی بھی وضاحت کروں گا کہ ہماری اس پر ذمہ داریاں بھی کیا ہیں اور ان آزمائشوں کی وجہ بھی کیا ہے، حالات بدلنے کی وجہ کیا ہے. ذرا اس بات پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے. اس سے پہلے میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مہاجرین صحابہ کو جمع کر کے نصیحت کرتے ہیں، یا اہل المہاجرون، اے مہاجرین میرے صحابہ، اگر آپ کے اندر 5 بیماریاں 5 گناہ ہیں تو بچ جاؤ، کیونکہ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جس معاشرے میں زنا و بدکاری جیسا فعل ہو، جس معاشرے میں زنا و بدکاری جیسا کام ہو، ویسے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں نازل کر دیتا ہے جن کو نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنا تھا، نہ تم نے کبھی سنا تھا۔ ایسی ایسی بیماریاں نازل کر دے گا، اور جس معاشرے میں زنا و بدکاری جیسا عمل پایا جائے۔ اتنا ہی نہیں، دوسری نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی کی جاتی ہو، جس معاشرے میں بزنس میں ڈنڈی ماری جاتی ہو، خیانت کیا جاتا ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی نازل کر دیتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قحط سالی یہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اناج نہیں مل رہا ہے، فصل نہیں مل رہی، تو یہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قحط سالی ہے۔ حاضرین، قحط سالی اسے ہی نہیں، اسے بھی کہتے ہیں جہاں ہمارے سامنے اناج پایا جا رہا ہے، ہمارے سامنے فصلیں موجود ہیں، ہمارے سامنے اناج موجود ہے، لیکن اسے خریدنے کی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا اس کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، اتنی قیمت بڑھا دی جاتی ہے کہ انسان اپنی روزی روٹی کما کر کھانے کی اسے طاقت نہیں رکھتا ہے، تو یہ بھی قحط سالی میں شمار ہے۔ آج ہمارا مارکیٹ دیکھ رہے ہیں، ایک معمولی ترکاری کی قیمت کہاں تک پہنچ چکی ہے، تو حاضرین یہ بھی قحط سالی ہے۔ ہمارے درمیان ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے یہ سارے گناہ کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہوں۔ قحط سالی آئے گی جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، اور جس معاشرے میں زکوٰۃ چرائی جاتی ہو، جس معاشرے میں صحیح معنوں میں زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، جس معاشرے میں زکوٰۃ نکالنے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے سے پیچھے رک جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے معاشرے میں بارشیں نازل نہیں ہوتی، ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ بارشیں نازل نہیں کرتا۔ لیکن ہم جو بارشیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو دیکھو، بہت سارے لوگ ہیں اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن جیسے حق نصاب کے ساتھ نکالنا ہے، جن اصولوں کے ساتھ نکالنا ہے، ویسے اصول کے ساتھ نہیں نکالتے۔ ہم زکوٰۃ میں بھی چوری کرتے ہیں، پھر بھی یہ بارشیں نازل ہو رہی ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کر رہے ہیں۔ نہیں حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاشرے میں بارش نازل نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کر رہا ہے چوپائیوں کے لیے، جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ پانی نازل کر رہا ہے، اس کے طفیل میں ہم بھی پانی پی رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور فرمایا جس معاشرے میں قتل و غارت ہو، جس معاشرے میں ظلم و زیادتی ہو، جس معاشرے میں سفاکیت ہو، جس معاشرے میں خون خرابہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاشرے میں ایک ایسے ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا۔ ذرا اس بات پہ نوٹ کرو، ذرا اس بات پہ غور کرو۔ آج خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ اسی سے چل رہا ہے۔ میرا موضوع کہا جس معاشرے میں ظلم و زیادتی، جس معاشرے میں خون خرابہ، جس معاشرے میں سفاکیت، جس معاشرے میں دوسروں پہ ظلم ہوتا ہے، ایسے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پہ ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ ظالم آنے کے بعد، وہ ظالم اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد، وہ ظالم اپنی حکومت پہ بیٹھنے کے بعد، قابض ہونے کے بعد، وہ انسانوں کے جائیداد کو لوٹے گا، وہ انسانوں کے پیسوں کو لوٹے گا، وہ انسانوں کی عزت و آبرو کو لوٹے گا، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کو نیلام کرے گا۔ اس بات پہ غور کرو اور سارے معاشرے پہ نظر ڈالو۔ انشاءاللہ چند نکات آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ کہا پانچویں بیماری یہ ہے، پانچویں بیماری یہ ہے، اگر کوئی ذمہ دار بن گیا، اگر کوئی حاکم بن گیا، اگر کوئی لیڈر بن گیا اور وہ کتاب و سنت پہ عمل نہیں کرتا، حاکم ہونے کے باوجود بھی کتاب و سنت پہ عمل نہیں کرتا، وہ قاضی ہونے کے بعد کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہی نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا اور ان کے درمیان پھوٹ ڈال کے ان کے اندر توڑ دے گا اللہ تعالیٰ ان کی طاقتوں کو۔
حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی تھی، ان 5 بیماریوں سے دور رہنا، ورنہ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی یہ اعمال ہیں۔ حاضرین، اب جو معاشرہ یہ ہے کہ جہاں پر ظلم و زیادتی ہونے کی وجہ سے ظالم حکمران مسلط ہوں گے، تو ان کی وجہ سے مسلمانوں پہ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے کیا کیا بڑے حادثے گزرے ہیں، چند باتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھتا ہوں، ان حالات کو آپ خود کمپیئر کر لیجئے اور نظر آپ ڈالیے۔ فرمایا سب سے پہلے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اٹھایا۔ اسلام میں مسلمانوں کے معاملے میں حکومت نے ایسا مسئلے کو اٹھایا جو طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو اٹھا کر لوگوں میں ہنگامہ برپا کیا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا، اور اس کے بعد مسلم پرسنل لا کو نکال کر ایک سا سول کوڈ کو لانے کی بات کی۔ اس کے بعد یہاں اتنا ہی نہیں، آگے بڑھتے ہوئے موب لنچنگ کا معاملہ ہوا، اتنا ہی نہیں، اس کے بعد یہ NRCCA کا معاملہ ہوا مسلمانوں پہ، اور اتنا آگے گزرتے ہیں اسی NRCCA کا بھی معاملہ تھما ہی نہیں تھا، بابری مسجد کا فیصلہ اٹھا لیے۔ بابری مسجد کا فیصلہ اٹھانے کے بعد کورٹ میں داخل کی گئی، ان کے ثبوتیں پیش کی گئی، سارے ثبوتیں آ رہی تھے کہ مسلمان کے حق میں ہیں، سارے فیصلے مسلمان کے فیور میں، اور اچانک فیصلہ آتا ہے کہ اس مسجد کو مندر میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ کیا ہمارے لیے ایک صدمے کی بات نہیں تو اور کیا بات ہے؟ اور اس وقت انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا بابری مسجد دے دو، ہم دوسری مسجد کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے مسجد گیانوی مسجد کے بارے میں فیصلہ اٹھایا۔ اب حالیہ فیصلہ چل رہا ہے اس گیانوی مسجد کے بارے میں، یہ شیولنگ کا معاملہ اٹھا کر مسلمانوں کو اختلاف میں برپا کر دیا گیا اور مسلمانوں کو مسجدوں سے نکال دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، ابھی اس مسجد کے بارے میں فیصلہ چل رہا ہے، کوئی عورت اٹھ کے کہتی ہے کہ یہ تاج محل مسلمانوں کا نہیں، ہمارے غیر مسلم کا ہے، ہمارے راج لوگوں کا ہے۔ کہا کہ تاج محل نکال دو، اسے راج محل بنا دو، راج محل نہیں تو تیجو محل بنا دو۔ ایسے فیصلے، ایسے افواہیں، ایسے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، دلی کی جو جامع مسجد ہے اس پہ بھی انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اس کی زمین کی کھدائی کرو، زمین کے اندر کی کھدائی کرو، ان کی سیڑھیوں کو پھوڑو اور ان کی زمین کی کھدائی کرو، وہاں سے ہمارے بت نکلیں گے اور مسلمانوں کو نماز کے لیے روک دو، اور اس کے بعد یہ ساری کاروائی کرو۔ قطب مینار کے بارے میں کہا گیا یہ قطب مینار مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمان نے نہیں بنایا، 5ویں صدی میں غیر مسلم نے ایک نیٹ ورک کے طور پر اس نے بنایا تھا، یہ وقت معلوم کرنے کے اندازے کے لیے بنایا تھا۔ حاضرین، یہ سارے مسئلے اٹھائے، اور حالیہ ہمارا ایک اور مسئلہ اٹھا کہ انسانوں کی عزت و آبرو، انسانوں کے سارے مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹ رہا ہے، انسانوں کے پیسوں کو لوٹ رہا ہے۔ اس کرونا کے نام پہ لاک ڈاؤن لگا کر مسلمانوں کی معاشی حالات کو تباہ و برباد کر دیا، مسلمان امیر کو فقیر بنا دیا۔ اور یہاں اتنا ہی رکا نہیں، جہاں ایک ظالم حکمران آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی نے وہ تمہارے پیسوں کو لوٹے گا، وہ تمہاری جائیداد کو لوٹے گا، اس نے سارے اس معاملے کو لا کر مسلمانوں کے پیسوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ انسانوں کی عزت و آبرو کو لوٹے گا، مسلمان مائیں اور بہنوں کی عزت و آبرو پہ حملہ کرے گا۔ پردے کا مسئلہ اٹھایا، اور پردے کا مسئلہ اٹھانے کے بعد ہماری مسلمان بہنوں کو بے پردہ اسکولوں میں، کالجوں میں جانے کو کہا، اور وہاں پر عیاشی اس نے عریانیت کو جنم دیا، اور ایسے گناہوں کا اس نے جنم دے رہا ہے جو اس دنیا کو دھیرے دھیرے قیامت کے قریب لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہاں تک اتنا ہی نہیں، اس نے رکا نہیں، اتنے مسجدوں پہ حملہ کر کے بھی رکا نہیں، اس نے کہا کہ ہر مسجد میں آذان نہ دی جائے، یا دی جائے تو لاؤڈ اسپیکر کو وائلیوم کم کر دیا جائے۔ اور گجرات کے جہاں پر جا کر دیکھو، وہاں پر ٹوٹلی طور پر مائک پہ آذان دینے کو بین کر دیا گیا ہے۔ اگر یوپی کے ہم حالات کو نہ ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پر اسلام جنم لیتا ہے، جہاں اسلام بلند ہوتا ہے، جہاں اسلام روشن ہوتا ہے، جہاں سے اسلام کے بڑے بڑے مینار پیدا ہوتے ہیں، جہاں اسلام کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، مدارس، ان مدارس کے بارے میں کہا گیا، یوپی کی سرکار یہ کہتی ہے کہ تم جن گن من جب تک نہیں پڑھتے مدرسے اس وقت تک بند رہیں گے۔
جب مدرسے میں جنگنا پڑھا جائے ان مدرسوں کو چھوڑ دو، اور جن مدرسوں میں یہ پڑھی نہیں جاتی تو ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ اور بہت سارے لوگوں نے جنگنا نہیں پڑھا جس کی وجہ سے کئی مدارس کو بند کر دیا گیا ہے۔ حالات یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم حالات کو پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر ہوش کے ناخن لینے تیار نہیں، ہم خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ اے مسلمانوں کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اے مسلمانوں ابھی کب بیدار ہوگے؟ اتنے سارے حادثات ہو رہے ہیں، اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں، یہ صرف دلی آگرہ یو پی کے طرف نہیں ہے، یہاں دھیرے دھیرے جنم لے رہے ہیں، قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس سارے اعمال کا نتیجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا اعمال کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اگر نہیں سنبھلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمران کو مسلط کر دوں گا۔ وہ ہو چکا ہے، لیکن حالات کو بدلنے کے لیے ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، حالات کو بدلنے کے لیے ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان مسلمان جب اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جب حق کی آواز بلند کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو پکڑ کر قید خانے میں قید کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے ہندوستان کے جتنے بھی قید خانے میں، جتنے بھی جیلوں میں مسلمان نوجوان موجود ہیں، ان میں سے 12% مسلمان ہیں، ان میں سے 12% مسلمان ہیں، اور کسی پر بھی آج تک اپنی گناہوں کا گناہ ثابت نہیں ہوا، ان کو ابھی تک مجرم نہیں بنایا گیا۔ لہذا بس ان کے شک کی بنیاد پر قید خانے میں ہمارے نوجوان اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی ساری جوانی قید خانے میں لٹا دے رہے ہیں، اور ان کی بیوی بچے روڈوں پہ آ کر پڑ رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے ان نوجوانوں کا کیا کریں، ان نوجوانوں کی تربیت کیسے کریں، ان نوجوانوں کے اندر دین کی بیداری کیسے کریں۔ ذرا ہوش لاؤ، ہوش کے ناخن پہ اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ کیا بات ہے کہ ابھی بھی ہم مسلمان اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں، اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا کوئی طریقہ سوچے نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ چند نوجوان ایسے ہیں جو حق کے لیے نکل پڑتے ہیں، ان کے اندر نام کی بھی دینداری نہیں ہے، ان کے اندر نماز نہیں ہے، ان کے اندر تلاوت قرآن نہیں ہے، اسلام کے نام پہ روڈوں پہ نکلتے ہیں، اسلام کے نام پہ یہ نعرے لگاتے ہیں، اسلام کے نام پہ دشمنوں پہ حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور 4 ایسے مار کھا کے واپس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کبھی کبھی وہ قتل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو شہید ہوئے ہیں، ہم تو صحابہ کے راستے پہ چلے تھے، صحابہ نے بھی مار کھائی، صحابہ کو مارا گیا، صحابہ کو اذیتیں دی گئی، صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، صحابہ کو جان سے مارا گیا۔ وہ اس لیے مارا گیا کہ وہ دین پہ عمل کیا کرتے تھے، صحابہ کو اس لیے مارا گیا کہ وہ دین پہ عمل کرتے تھے، اور آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، وہ مسلمان ہے، دین پہ عمل کر رہا ہے اس لیے نہیں، وہ مسلمان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ رہے۔ تو اس لیے حاضرین، تو آج ہم 4 مار کھاتے ہیں اور کبھی قتل ہو جاتے ہیں تو شہید کا مقام سمجھ جاتے ہیں، ہمارے اندر للہیت کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر نمازوں کی پابندی نہیں، ہمارے اندر قرآن کی پابندی نہیں، ہمارے اندر دین کی پابندی نہیں، صرف روڈوں پہ اترنا جانتے ہیں۔ ارے وہی بات تم نے اپنے زندگی میں دین پہ عمل کیے ہوتے، یہ حالات نہیں آتے تھے۔ حاضرین، اس سے آگے بڑھ کر ہم بات کریں تو یہ آزمائش آتی کیوں ہے؟ اتنے بڑے حالات گزرے کیوں ہیں؟ اتنے بڑے مصیبتیں مسلمان پہ کیوں آئے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان شرک و بدعات و خرافات میں ملوث ہے، شرک و بدعات و خرافات میں ملوث ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم یہاں پر کوئی شرک نہیں کرتا، آپ شرک کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کرتے ہیں مگر پھر شرک کرتے ہیں۔ حالات دیکھو، جس کو سارے لوگ مسلمان کہتے ہیں وہ کہاں پہ جا کے سجدے کر کے آتے ہیں، کہاں وہ کیسے شرک کی بدعات و خرافات کے کام انجام دیتے ہیں۔ حاضرین، اگر میں چند آپ کے سامنے مثالیں رکھوں
یہ بات پر ذرا غور کریں. ایک انسان، آج کا ماحول ایسا ہے، ایک شادی شدہ ہونے والا، ایک شادی ہونے والا نوشا، وہ سیدھے مسجد کو نہیں آتا، وہ سیدھے اپنی نکاح کی محفل کو نہیں آتا، وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور چند باراتیوں کو لے کر درگاہوں پہ چلے جاتا ہے اور جا کر قبر والوں سے اجازت لیتا ہے، اے قبر والوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اور قبر سے اسی اجازت ملتی ہے کہ ہاں تو شادی کر سکتا ہے. تو پھر وہ قبر سے نکل کر وہ نکاح کی محفل میں آتا ہے. سوچو حاضرین، ہماری فکر کہاں تک پہنچ چکی ہے، ہم شرک پہ کہاں تک چلے گئے ہیں. اتنا ہی نہیں، جب میں حالیہ آئی اس رمضان کے بعد میں نے جب گلبرگہ گیا، وہاں کی درگاہ کو دیکھنے، معائنہ کرنے کے لیے گیا، نعوذ باللہ بڑی افسوس کی بات میں نے دیکھی، بڑا افسوس کا منظر میں نے دیکھا. جو ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کو نہیں لاتے، جو بچے ماں باپ اپنی انگلی پکڑ کر بچوں کو الف ب نہیں سکھاتے، جو ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کے بچوں کے سینے پہ قرآن نہیں رکھتے، وہ ایسے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر درگاہوں پہ لایا جا رہا ہے. اور جن ماں باپ نے کبھی اپنے بچوں کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں نہیں کہا، وہ ماں باپ اپنے بچوں معصوم بچوں کو درگاہوں پہ سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے، جنہیں کچھ نہیں معلوم معصوم بچے ہیں، جنہوں نے اب تک رب کے سامنے پیشانی نہیں ٹھیکی، جنہوں نے رب کے سامنے اب تک راگ نہیں لگڑی، وہ ایسے بچوں کو، معصوم بچوں کو لے جا کر درگاہوں پہ پھول چڑھانے کے لیے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، ان کی ماتھا ٹیکی جا رہی ہے. اور میں نے ایسا بھی بچہ دیکھا، ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی ماں کے سینے سے بھی لگا نہیں. ذرا غور کرو، ابھی ماں کے سینے سے چپکا نہیں، ماں کا دودھ تک نہیں پیا، اور ایسے بچے کو لا کر اس کے بچے کی پیشانی کو درگاہوں پہ لگایا جاتا ہے اور اس کی قبر پہ چومایا جاتا ہے. سوچ کر دیکھو، ابھی بچہ جنم لیا ہے، ابھی اس کے شاید کان میں آذان نہیں دی گئی، وہ ایسے بچے کو لا کر سب سے پہلے درگاہوں پہ سجدہ کرایا جاتا ہے، اس کی پیشانی کو ان کے سامنے ٹکایا جاتا ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کی مسلمانیت ہے. اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھے تو ایک انگریز اپنے میگزین میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ ایک انسان حج کرنے کے لیے یہاں سے مکہ جاتا ہے، حرم کو جاتا ہے حج کرنے کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی. یہاں سے نکل کر وہ کعبۃ اللہ گیا ہے حج کرنے کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی، اور وہ طبیعت جیسی بگڑتی ہے اور اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہتا ہے، میرے یہاں آنے کے بعد طبیعت بگڑ گئی ہے، اجمیر کے درگاہوں پہ جا کے میرے لیے شفا طلب کرو. اللہ، ذرا سوچو حاضرین، جب یہ بام ایک انسانوں کے اندر، مسلمان ایک انسان گیا ہے کعبۃ اللہ، جہاں پر قدم قدم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں پر دعائیں قبول کرانے کے لیے کتنے لوگ حج کو جاتے ہیں، اور وہاں سے ایک انسان فون کر کے کہتا ہے کہ اجمیر کے درگاہ کو جاؤ اور وہاں سے میرے لیے شفا طلب کرو. بتوں سے امیدی، خدا سے نا امیدی، بتوں سے امیدی ہے، خدا سے نا امیدی. بتا تو صحیح آخری کافری کیا ہے؟ یہ کافری کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. انسانوں کو اللہ سے زیادہ غیروں پہ تمنا، غیروں پہ امید ہے. حاضرین، اس سے آگے بڑھیں تو حالات ہمارے لیے، حالات ابھی بھی بدل سکتے ہیں، حالات کو بدل سکتے ہیں. تو حالات کو بدلنے کے لیے اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا. حالات یہ آتے ہیں رب العالمین کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق نہ چلنے کی بنیاد پر، کتاب و سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری آزمائشیں آتی ہیں، نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آتے ہیں. آپ جنگ احد کا واقعہ آپ پڑھے ہوں گے یا ضرور سنے ہوں گے. جنگ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کو ایک پہاڑ کے اوپر ٹھہرا دیا، کہا کہ جب تک میرا حکم نہیں ہوگا تم نیچے اتر کر نہیں آنا، جب میں حکم دوں تو تم اتر کر آنا. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پوری جنگ لڑنے لگے اور جنگ پوری جیت بھی گئے. جنگ احد فتح ہو گئی اور مال غنیمت کو دیکھ کر وہ 50 صحابہ ابھی حکم نہیں ہوا تھا فوراً انہوں نے مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے. ایک چھوٹی سی غلطی انہوں نے کیا کی، ابھی نبی کا حکم ہوا نہیں، اس سے پہلے پہاڑ سے اتر کر مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہوا، وہ حالات ایسے تھے، جیتی ہوئی جنگ ہار چکے، فتح ہو جو جنہوں نے اپنی محنت سے اس جنگ کو فتح کیا تھا شکست کھا چکے۔ پھر اتنا ہی نہیں، بڑا خاصا نقصان ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ ہوا کیوں ہوا؟ صرف ایک وجہ سے، ابھی نبی کا حکم نہیں ہوا تھا پہاڑ سے اترنے کا، اس سے پہلے اترنے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حاضرین، جب کبھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں، اور پوچھا گیا یہ آخر وجہ کیا ہے جیتی ہوئی جنگ ہارنے کی اور فتح ہوئی جنگ شکست میں بدلنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ قل هو من عند انفسکم، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اگر تم نبی کی بات مانتے، اگر نبی کا فرمان سنتے، اگر نبی کا حکم کا انتظار کرتے تو تمہیں یہ نوبت دیکھنی نہ پڑتی، یہ منہ کی کھانی نہیں پڑتی۔ تم نے نبی کی ایک نافرمانی کری تو جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ، یہ سارا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ حالات اتنا ہی نہیں، حالات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تمہارے اعمال جیسا بدلتے رہیں گے ویسے ہی تمہارا یہ زمانہ بھی بدلتا رہے گا۔ تمہارے اعمال گناہوں سے اچھائی کی طرف آئے، یہ برا ماحول بھی اچھائی کی طرف لوٹے گا۔ اگر تمہارے اعمال برائی کی طرف بڑھتے جائیں گے تو یہ معاشرہ بھی برائی کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا، اسی طرح سر چڑھ کے بولے گا، اسی طرح گناہ فتنے عروج پہ آئیں گے۔ لہذا ہم اپنے گناہوں سے رجوع کریں، گناہوں سے نیکی کی طرف لوٹیں، یہ معاشرہ بھی برائی سے اچھائی کی طرف لوٹے گا۔ حالات یہ کیوں آتے ہیں؟ حالات ایسے بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ حالات ایسے بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیدار ہو جائیں، ہمارے اندر دینی بیداری پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حالات کو بدلتا ہے۔ حالات کو ایسے لانے کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف ہم لوٹ سکیں۔ اگر ہم نہیں لوٹیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا۔ فرمایا ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے تعلق سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگ آئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگ آئے اور آ کر پوچھنے لگے اے حسن بصری، اتنا بڑا ظالم حکمران حجاج بن یوسف، اتنا بڑا سفاک، اس نے سینکڑوں کی تعداد میں علماء کا قتل کیا ہے اور مسلمانوں کو مسجد میں باندھ کر مسجد کے دروازے بند کے مارا کرتا تھا۔ اتنا بڑا سفاک، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا خطرناک حاکم ظالم جابر کیسے ہم پر مسلط ہوا؟ فرماتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف ظالم حکمران ہم پر مسلط ہوا ہے وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تاریخ کی جو روایات ہیں، ان تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے پڑھو تو یہ بات معلوم ہوگی بنی اسرائیل پہ غیر مسلم بخت نصر یہ بادشاہ جو ظالم حکمران تھا، ایسے حکمران کو بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بگڑی ہوئی قوم تھی، بگڑے ہوئے مسلمان تھے، سدھرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر ایک غیر مسلم بخت نصر ظالم حکمران کو مسلط کیا تاکہ ان لوگوں پہ ایسے ظلم ہو، تاکہ یہ اللہ کی طرف ابھی بھی لوٹتے کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ حاضرین، اتنا ہی نہیں، ہمارے اندر یہ حالات پیدا ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر کثرت الوہن داخل ہو چکا ہے۔ کثرت الوہن داخل ہو چکا ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا وما الوہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا و کراہیت الموت، انسان دنیا سے محبت کرنے لگے گا اور موت سے نفرت کرنے لگے گا۔ جس وقت جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں دنیا سے محبت بڑھ جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہوگی تو سمجھ جاؤ کہ ان پر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے اور یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے۔ اور ایسے لوگوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے۔ دسترخوان پہ جس طرح بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں وہ چیز حاصل کرنے کے لیے، ویسے ہی مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں
دشمن جب ہمارے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہوگی۔ لیکن صحابہ کی مثال بھی یاد رکھو، صحابہ کے دور کو بھی دیکھو، صحابہ کے جذبے کو بھی دیکھو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بہادر صحابی تھے، وہ جب کبھی کے لڑنے کے لیے آتے، جب بھی وہ جنگ میدان میں اتر کر آتے، دشمن ان کو دیکھتے ہی قلعہ بند ہو جاتا تھا، قلعے میں بند ہو جاتا تھا، تو اس وقت پکار کے کہتے اے دشمنوں سن لو۔ کیا پکارتے تھے؟ کہتے تھے کہ خالد بن ولید پکار کے کہتے تھے اے قلعے میں بند ہونے والے دشمنوں سن لو، جس طرح تم دنیا سے محبت کرتے ہو ویسے ہی موت سے محبت کرنے والا میرا لشکر ہے۔ تم قلعے میں بند ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اٹھ کر آؤ، ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یا تو صلح کر لو یا تو ہمارے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہم دنیا سے محبت کرنے والے نہیں، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم موت سے گلے لگانے والے ہیں۔ موت کا فرشتہ سامنے ہے، ہم اس سے جا کے گلے لگانے والے ہیں۔ اتنا ہم موت سے محبت کرنے والے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے نہیں۔ آج انسان مسلمان دنیا کی لت میں لگ چکا ہے، دنیا کے خوشنما مناظر کو دیکھ کر وہ موت سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اس دنیا کی کمائی میں لگ کر انسان آخرت کو بھول چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات کو بنا دیتا ہے۔ لہذا اتنا ہی نہیں، ایسے حالات میں جینے کے لیے، ایسے حالات میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ان من ورائکم من ایام الصبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ایام الصبر، جہاں دن اور رات صبر کرنا پڑے گا، ہر حال میں صبر کرنا پڑے گا، دن ہو رات ہو، ہر لمحہ صبر کرنے کا وقت آئے گا۔ زمانہ ایسا بدلے گا، مسلمانوں پر دشمن ایسے حاوی ہوں گے، ایسے موقع پر صبر کر کے جو دین پہ عمل کرے گا اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پہ انگارہ لیے ہوئے ہے۔ تو ایسے زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ وقت وہی ہے کہ ہمارے اوپر دشمن مسلط ہو چکا ہے، پوری طرح ہمارے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم صبر کریں گے اپنے دشمن کے آزمائشوں پہ اور اللہ رب العالمین کے دین پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ حالات ایسے بدلیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ حالات بدلنے کے لیے ہم کو صبر کرنا ہوگا اور صبر کے ساتھ ساتھ دین پہ عمل کرنا ہوگا۔ حاضرین اتنا ہی نہیں، دشمن کے ایسے ماحول میں، دشمن کے دشمنی کے بڑھتے ماحول میں ہمیں کیسے جینا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ تم دنیا میں جب دشمنوں کے ماحول میں رہو، جب دشمن تمہارے اوپر غالب ہو چکا ہے، تو ایسے موقع پر تمہیں کیسے رہنا چاہیے معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ فرمایا کہ نیکی اور برائی دونوں برابر ہو نہیں سکتی۔ جب برائی تمہارے سامنے آ رہی ہے تو تم اخلاق کے ذریعے سے اس کا دفاع کرو، جب وہ پتھر پھینک رہا ہے تو تم اسے پھول پھینک کر اس کا استقبال کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیحت دی ہے۔ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ظلم و زیادتی کو دیکھے، مکے میں بہت مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون پیا جا رہا ہے، تو ایسے ماحول کو دیکھنے کے بعد وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ایسے موقع پر راستے میں ساری تیاری ہو گئی، سارا سامان لے لیا اور سفر بھی باندھ دیا، سفر میں نکل پڑے اور بیچ راستے میں ایک غیر مسلم سے ملاقات ہو گئی، غیر مسلم سے ملاقات ہوگی جس کا نام ہے ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اتنا سارا سامان لے کر کدھر نکل پڑے؟ کہا کہ مکے کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر پریشان ہو چکا ہوں، مکے کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر بہت پریشان ہو چکا ہوں، اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، میں چلنا چاہتا ہوں یہ مکہ چھوڑ کر۔
تو اس ابن دغنہ نے غیر مسلم ہونے کے بعد بھی کہا, وہ کافر مشرک ہونے کے بعد بھی کہا, یا ابا بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج, اے ابو بکر تم جیسے با اخلاق انسان کو, تم جیسے بہترین کیریکٹر انسان کو, تم جیسے خوشنما انسان کو, تم جیسے اچھے انسان کو, اخلاق والے انسان کو نہ تم نکل سکتے ہو اس مکہ سے اور نہ تمہیں کوئی نکال سکتا ہے. چلو کون آئے گا میرے مقابلے میں, آنے دو, میں تمہاری حفاظت کروں گا, تم میری پناہ میں رہو, تم جیسا اچھا انسان مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا. حاضرین, ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں, ہم نے اسلامی اخلاق نہیں پیش کیے, ہم نے اسلام کی تصویر نہیں پیش کی, اسلام کے اخلاق کیا ہے ہم نے نہیں بتائے, جس کی وجہ سے ہمیں NRCCA کا نمونہ دیکھنا پڑ رہا ہے. مسلمانوں کو دیکھ کر انسان کترا رہا ہے. پہلے تو ایسا تھا, ایک کافر کہتا تھا, مشرک کہتا تھا, مسلمان تو میرے گھر میں رہ, میں تیری حفاظت کروں گا, دشمن کا مقابلہ میں کروں گا, خواہ وہ میرے خاندان میں سے اٹھے میں اسے مارنے کے لیے تیار ہوں. تیرے اچھے اخلاق, اس کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر اپنے گھر میں پناہ دیتا تھا. آج مسلمان کو دیکھ کر ایک انسان کتراتا ہے, ایک مسلمان کو دیکھ کر ایک غیر مسلم نفرت کرتا ہے. تو ہم نے اسلام کی تصویر کو کہاں پیش کی, ہم نے اسلام کے اخلاق کو کہاں اپنائے, ہم نے دین کی سچی تصویر بننی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس لیے, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا مکارم اخلاق کے لیے, اخلاقی نمونہ بتانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھو, جتنے بھی لوگ غیر مسلم سے اسلام ہوئے, مشرک اور کافر جو مسلمان ہوئے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بار بار دینے کی وجہ سے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے سے زیادہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر, اللہ کے نبی کے کیریکٹر کو دیکھ کر, اللہ کے نبی کے مزاج کو دیکھ کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے. تو اسلام مسلمانوں کے اندر اثر پیدا کرنا, مسلمانوں کے اندر ہم ایک دل جیت کے رہنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ ہے ہم کیا کریں, اخلاق کو اپنائیں. اور ایک اور بات یہ ہے, خصوصاً اس ہندوستان کی سرزمین پہ ہمیں رہنا ہے, اس ہندوستان کے سرزمین میں سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں, اس ہندوستان کے سرزمین میں ہمارا نام ہو, اس ہندوستان کے سرزمین میں سب ہم سے ڈریں, اس ہندوستان کے سرزمین میں فخر سے جینا چاہتے ہیں, تو یاد رکھو ہندوستان کے قانون کو جانو, ہندوستان کے قانون کو جانو, اس ہندوستان کے لا کو جانو. اس ہندوستان کی قانون کو جانیں گے تو ہم اس دنیا میں, اس زمین میں, اس ہندوستان میں سر اٹھا کر جئیں گے. جو انسان قانون کو جانتا ہے وہ فخر سے جیتا ہے, جو انسان قانون کو جانتا ہے سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں, اور جو قانون کو نہیں جانتا سب لوگ اسے ڈراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو قانون دان ہیں ان سے بحث نہیں کرتے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آتے, قانون پہ بات جب ہوتی ہے تو انسان سب ڈر جاتے ہیں. جو قانون کو نہیں جانتا اسے کیسے جھکانا ویسے جھکاتے ہیں, جو قانون کو نہیں جانتا اسے سر نیچے کر کے جینا پڑے گا, جو قانون کو نہیں جانتا وہ انسان کو اس دنیا میں ڈر کے جینا پڑے گا. یہ میں نہیں, یہ ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر نہیں, یہ سبق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ یوسف میں دیا ہے. ذرا غور سے سنو, یہ قانون کو جاننے کا تعلق, جو قانون کو جانتا ہے وہ سربلند رہتا ہے اور ہمیشہ کامیابی کے ساتھ رہتا ہے. یہ نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ یوسف میں بتایا. کیسے؟ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال کے چلے گئے اور وہ کنویں سے نکل کر عزیز مصر بن گئے, مصر کے بادشاہ ہو گئے, اور بھائیوں کو بھی نہیں معلوم, یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم کہ مصر کا بادشاہ کون ہے. اور جب وہ اناج لینے کے لیے قحط سالی آ گئی کنعان میں, یہ جو قریہ تھا یعقوب علیہ السلام کا وہ کنعان تھا, قریہ تھا, وہاں قحط سالی آنے کی وجہ سے مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس اناج کا بھنڈوال تھا, تو اناج تقسیم کر رہے تھے. جب یہ بھی کنعان سے آئے تو ان کو اناج دے کر بھیجا. پھر کہا کہ جب دوسری مرتبہ آؤ گے تو کہا کہ تمہارا چھوٹا بھائی جو بنیامین ہے اس بنیامین کو بھی لے کر آنا, اس کا بھی حصہ ملے گا. کیا فرمایا؟ کہا کہ تم آئے ہو تمہارا حصہ دے رہا ہوں, تم نے کہا کہ تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے اس چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آؤ, میں اس کا بھی حصہ دوں گا. جب وہ بھائی کو نیکسٹ بار آئے دوسری مرتبہ فصل لینے کے لیے, اناج لینے کے لیے, تو آنے کے بعد کیا کیے, یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ میرے چھوٹے بھائی کو میرے پاس رکھو. اب کیا تھا, اب بھائیوں کو نہیں معلوم کہ یوسف ہے,
اور یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ سب میرے بھائی ہیں اور بنیامین میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے اور چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے. اب رکھوں تو کیسے؟ کیا بتا دوں؟ بتانا راز فاش کرنا بھی مشکل ہے, بتانا بھی میں تمہارا بھائی ہوں بولنا بھی مشکل ہے. تو کیا کریں؟ تو کیا کریں؟ فوراً انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اناج کے تھیلی میں اپنا ایک پیالہ رکھ دیا, اپنا ایک پیالہ رکھ دیا, اپنا ایک سامان رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو بادشاہ کا یعنی عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کا ایک پیالہ چوری ہو چکا ہے. کس نے چوری کیا بتا دو, کس نے چوری کیا بتا دو. کہا سارے لوگوں کا, سارے قافلوں کا, سارے ہم جو لے کر جا رہے ہیں راشن سب کا چیک کرو. سارے لوگوں کا راشن چیک کیا گیا تو کسی کے اس میں نہیں ملا سوائے چھوٹے بھائی بنیامین کی تھیلی میں راشن میں وہ پیالہ مل گیا اور کہا گیا کہ دیکھو یہ چور ہے. اب عزیز یعنی مصر کا قانون کیا تھا؟ جو چوری کرتا ہے وہ جیل میں جائے گا. عزیز یہ مصر کا جو قانون کیا ہے؟ جو چوری کرے گا وہ جیل میں جائے گا. اور کنعان کا قانون کیا تھا؟ کھیڑے کا, ان کے گاؤں کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرے گا وہ اس کا غلام بن جائے گا, مالک کے ساتھ رہے گا. فوراً انہوں نے کہا مصر میں رہنے کے بعد, مصر کے بادشاہ ہونے کے بعد مصر کا قانون نہیں لیے, کہا کہ تمہارے گاؤں میں قانون کیا ہے جو چوری کرتا ہے؟ کہا کہ جس کے پاس چوری کا سامان ملے وہ چور ہے اور جس کا سامان ہے وہ مالک ہے, اس کا غلام بن جائے گا. مالک ہوگا وہ اور جو چوری کیا اس کا غلام بن جائے گا, اس کے سامنے رہے گا, اس کے ساتھ رہے گا. تو فوراً کہا کہ تمہارے قانون میں کہا گیا کہ چور غلام بن کے رہے گا, میرے غلامی میں بھیج دو. فوراً اسے لے کر اپنے پاس رکھ لیے. تو یہ ہے قانون جاننے کا نتیجہ. قانون جانیں گے تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو جائے گا. حاضرین, آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے حالات کو دیکھنے کے بعد ہمارے معاشی حالات بڑے ہیں, ہمارے بڑے مسائل میں سے معاشی حالات ہیں, ہمارے حالات میں سے سیاسی مسائل بھی بہت بڑے مسائل ہیں, ہمارے اجتماعی مسائل ہیں, ہماری جماعت و جمعیت کے مسائل ہیں, ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن سب مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے, اگر کوئی ہے تو الرجوع الی اللہ ہے. اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اللہ کی طرف لوٹو, اللہ سے توبہ کر لو, توبہ کرو, اللہ خوش ہو جائے گا. اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتے ہیں. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. بنی آدم تو گناہ کرنے والا ہے, انسان سے تو گناہ ہوتے ہیں, لیکن بہترین گنہگار وہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام بھی کیا بات کر رہا ہے, گنہگار بھی ہے, بہترین گنہگار. سبحان اللہ, بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں کہا گیا توبہ کرنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. کیسے خوش ہوتا ہے ذرا میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, ایک معصوم بچہ اور ایک ماں اپنے دونوں ایک گھر میں رہا کرتے تھے. وہ ماں رہتی تھی اور بچہ رہا کرتا تھا, اور بچہ نے تھوڑی غلطی کر دی. معصوم بچے ہیں, تھوڑی موٹی شرارت کرتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. بار بار ستایا کرتا تھا, بار بار غلطی کیا کرتا تھا. ماں نے ڈانٹا, ماں نے غصہ کیا اور اسے گھر سے باہر نکالا. جا بچے, میرے گھر میں نہ رہنا, نکل جا, بہت ستاتا ہے, شرارت کرتا ہے. بچہ آگے گیا اور جا کے پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے ماں مجھے بلائے گی. آگے جا رہا ہے, پلٹ کے دیکھ رہا ہے شاید ماں مجھے پکارے گی. پھر آگے جاتا ہے, ماں دیکھتا ہے, پلٹ کر ماں بلائے گی, بلاتی نہیں, دروازہ بند کر لیتی ہے. پھر دیکھتا ہے بہت دور تک جاتا, اسے اپنا کوئی نظر نہیں آتا. وہ سیدھے لوٹ کے پھر اپنے گھر کی طرف آتا ہے. ماں نے دروازہ بند کیا تھا اور وہ بچہ کیا کرتا ہے, ماں دروازہ نہیں کھول رہی, اب میں کیسے ماں کو پکاروں, ماں نے مجھے اتنا غصہ کیا, ماں کیا سمجھے گی نہیں معلوم. یہ سوچ کر وہ بچہ اپنی ڈھیلی پہ کلا لگا کر سر رکھ کر سو جاتا ہے. ماں کا پھر پیار جاگ اڑتا ہے, فوراً دروازہ کھولتی ہے,
دیکھتی ہے کہ آس پاس کہیں بچہ نظر نہیں آ رہا، دیکھتی قدموں پہ کہ ڈھیلی سے میرا بچہ سر رکھ کے سویا ہوا ہے، فوراً یہ معاملہ دیکھتی ہی ماں اپنے اس بچے کو، سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے اور چومنے لگتی ہے، بوسہ دینے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بچے میں نے تجھے کتنی بار کہا کہ نہ ستانا، شرارت نہ کرنا، کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے بیٹے، مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا تھا، تیرا دل مان لیا چھوڑ کر جانے کے لیے، یہ کیسے تو نے مان لیا، کیسے تو نے تصور کر لیا کہ ماں تجھے پھر واپس نہیں لے گی۔ ماں کا یہ درد تھا۔ تو ویسے ہی جب دنیا کی ایک ماں رجوع کرنے پر اتنا پیار کرتی ہے تو وہ جو اللہ رب العالمین ماؤں کو پیدا کرنے والا ہے وہ کیسے ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ لہذا رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، رب سے جڑ جاؤ، رب سے جڑیں گے سارا ماحول بدل جائے گا، مسلمان اس دنیا میں سربلند رہے گا، عزت کے فخر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، ورنہ پھر ذلت و رسوائی ہماری مقدر ہے۔ تو حاضرین، یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حالات بدلنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اسلامی اصول ہمیں بتائے ہیں ان اصول کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کی دشمنیوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ فرمائے۔ مسلمانوں کو توحید پر جینے کی توفیق نصیب فرما، جب تک جان رہے، جب تک ہمارا اسلام رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے سینوں میں ایمان اور توحید جاگنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اور آخری زبان سے کوئی کلمہ نکلے اور آخری دھڑکن ہماری ہو، آخری سانس ہماری نکلے، تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رؤوف حکیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الذي يذكركم ويستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر.